اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بدعقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے ہیں مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور در دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو, امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو, اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. السلام علیکم. تو آئیے سنتے ہیں محمد علی مرزا صاحب سے کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے اور کس کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. نماز پڑھنے کی جگہ آپ یعنی ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ شرک کرتے ہیں, فلاں مدد ماننا شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے, فلاں چیز شرک ہے. یعنی کوئی شخص اگر ایک فعل کرتا ہے, عمل کرتا ہے, وہ شرک کرتا ہے, جب وہ شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ حکم کیسے؟ ہاں جی, پہلی بات ہے آپ کو یہی سوال کرنا چاہیے تھا. کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں, یہ بھی سوال ہو جاتا ہے. تو دونوں چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں. جب اسی بات ریلوی جب اپنی مظلومیت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یعنی بھائی ایک طرف کہتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں, ہمارے پیچھے نماز بھی کرتی ہے. اچھا, پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اہل حدیث بھی آپ کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور آپ اہل حدیثوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. تو علی بھائی تو کہتے ہیں اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے جس کو ریلوی گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اب بجائے یہ کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ وہ تسی گستاخ رسول کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح کہہ رہے ہو, وہ کہتے ہیں تسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا. یار میرے نال کیوں لڑتے ہو؟ جھگڑا تہاڈا اپنا, وہ تانوں کہہ رہے گستاخ رسول, تسی انہاں نوں کہہ رہے شرک. میرے نال بھی لڑتے رہے, صحیح بات. اہل حدیث آگے لڑتے, تسی جناب مشرکاں دے پیچھے نماز کو صحیح کہہ رہے ہو. ریلوی آگے بولو کہتے ہو تسی گستاخان رسول پیچھے نماز کو صحیح. اللہ دے بڑو تہاڈیاں لڑائیاں آپس لڑو, میرے نال کیوں لڑتے ہو؟ میں تے تاں مجرم ہوواں جے تے میں کہاں تہاڈے پیچھے نماز نہیں ہوندی, تو میرے پیچھے نماز ہے کو کہتا ہے. تو میں تو نہیں کہہ رہا تھا, جھگڑے ختم ہو گیا. یہ جھگڑا اس وقت ہوگا جب میں کہوں کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر میں کہتا ہوں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو اس کا تو میرے ساتھ جھگڑا نہیں ہو سکتا. یا دوسرا کوئی کہتا ہے تو دوسرے کو پڑھو, پڑھو پڑھو, میرا تو کچھ سن. اچھا اب آ جاؤ اس پہ. کیا خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے؟ دوستو یہاں پر روکنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریلی ہیں, دیوبندی ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے. تو شیعہ کا الگ سا وہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اس کی مسجد میں مت جاؤ, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو. دیوبندی کا الگ مسئلہ ہوتا ہے, بریلی کا الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ محمد علی مرزا صاحب نے ساری بات کو کھولا ہے. آئیے سنتے ہیں. حضرت علی نے کبھی ان کو کافر کہا؟ پہلے تو ایمان تول لینا. دیکھیں اگر ہم علمی بحثیں کریں گے اس کا مطلب ہے ہم کوئی سیکھنے نہیں آئے. ہم ایک دوسرے نیچے دکھا دو, نیچے تو میں تمہیں دسیا ہے کہ اعلیٰ حضرت خبر تو نکل آوڑ, پیر میلی شاہ صاحب نکل آوڑ معذرت بات. علمی دلائل ہے, علم دی دنیا ہے, وہ تو من کوئی نیوا نہیں کر سکتا. میں دس دیں گا پیر میلی شاہ صاحب نے کتے کتے دین دے نال جو کچھ کیتا ہے, انہیں بھی وسطائی نو صبری وسرات کو یالی مدد ثابت کیتا ہویا جے. میں پوچھنا یار یہ تو ثابت ہوتا ہے یار, اتنا پڑھا لکھا بندہ المدد یا نماز المدد یا صبر پہ ثابت کرتا ہے جو, تو وہ چھڑ دو, وہ مقابلہ نہیں. میں سمپلی گل کر رہا ہوں سمجھانے واسطے, میں ٹیچر ہوں, ٹیچر کا کام ہے سمجھانا. مولا علی کو خوارج نے کافر کہا, مولا علی نے خوارج کو کبھی کافر نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا کوشچن تو حضرت علی پہ ہے کہ وہ خوارج جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے وہ دین سے نکل جائیں گے اور مسند احمد میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. حضرت علی انہیں کافر کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت علی کو کون, اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے خود کہا کہ انہیں تعویل کتے ہیں خوارج. حضرت علی انہیں کافر کیوں, کا مطلب ہے کہ پہلا کوشچن تو حضرت علی پہ ہے کہ وہ خوارج جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے وہ دین سے نکل جائیں گے اور مسند احمد میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. حضرت علی انہیں کافر کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت علی کو کون سی چیز روک رہی ہے انہیں کافر کہنے سے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے خود کہا کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے. جب تعویل کی غلطی لگی ہے تو پھر کفر کی طرف نہیں لوٹے گا. لیکن یہ نہ لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کتے نہیں ہیں. ہاں آج بھی جو شرک کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کا کتا نہیں ہے. ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. آپ نے کہا نماز پڑھیں گے, جی عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور عبداللہ بن عمر ہے جس کے اوپر پوری کی پوری یعنی صوفیت کھڑی ہے کہ وہ کہتے تھے خوارج بدترین مخلوق ہے. بخاری میں ان کا قول ہے تعلیقاً کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ پہ لگاتے ہیں.
وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں بہترین مخلوق اور دوسرا سلطان البیکی میں وہ خوارج کے پیچھے اور مختار سخفی کے ماننے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور لوگ کہتے تھے کیوں پڑھتے ہو جسے دشمن پوچھا ہے تو کہتے ہیں سب کہ بھائی نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دیں گے برائی میں لگ رہیں گے. تو آج بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنی خرابیوں کی وجہ سے خوارج سے تو گئے گزرے نہیں.